آپ کی ملاقات ایسے جڑواں بھائیوں سے کروائیں گے جن کی دوستی بہت انوکھی ہے۔ اگر ایک کو چوٹ لگے تو درد دوسرے کو ہوتی ہے، اگر ایک بیمار ہو تو دوسرا بھی بیمار ہو جاتا ہے، ایک کے سر میں درد ہو تو دوسرے کے سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ یہ دونوں بھائی ٹک ٹاک پر خاصے وائرل ہیں۔ جڑواں پیدا ہونے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+۔ ناظرین، آج آپ کو بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری بتانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دو جڑواں بھائی ہیں۔ آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا عموماً کہ جڑواں بھائی ہوتے ہیں تو ایک کو مارو تو دوسرے کو درد ہوتی ہے، لیکن یہ ریئلٹی میں بھی ہے۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جڑواں ہونے کا انہوں نے کتنے فائدے اٹھائے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام محمد عمر ہے۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد احمد۔ اچھا عمر، مجھے بتاؤ کہ کتنے فائدہ اٹھائے ہیں جڑواں ہونے کے، کتنے فائدے اٹھائے ہیں؟ جی جڑواں ہونے کے نا بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلا ایک فائدہ بتاؤ کیا؟ پہلا ایک فائدہ یہ ہے جس سے ہم آج کل بہت زیادہ ہیپی ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ نا سب سے زیادہ جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، بندے کو یہ تھا کہ میں اپنی باڈی وغیرہ بناؤں، تو ہم نے جم جوائن کیا تو میں نے اپنی منتھلی فیس بھی میں نے اکیلے نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ایڈمیشن فیس ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، بندہ وہ نہیں افورڈ کر سکتا، وہ بھی میں نے اکیلے نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹائم جو میں جاتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم وہ جاتا ہے، یہ تو بڑے مزے کا سین ہے۔ لیکن جو جم والا نا اسے کچھ نہیں پتا، کہ اسے لگتا کہ پتہ نہیں کون سا پاگل ہے، پتہ نہیں کتنا شوقین ہے کہ اکیلا ہی آ جاتا دونوں ٹائم میں۔ مطلب کہ اس طرح کے یہ فائدے نا کوئی اور یہ فائدہ نہیں لے سکتا۔ مطلب کہ اگر کوئی فیس دے رہا نا تو اگر دو بھائی اور بھی جڑواں کے علاوہ ہیں تو ان کو دونوں کو فیس دینی پڑے گی۔ اسی طرح بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم ID کارڈ بنوانے گئے تھے، ID کارڈ جب بنوانے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں تو اس نے میری جب پک کیپچر کی ہے، میں اٹھ کے چلے گیا ہوں تو یہ آگے بیٹھ گیا، اور جو کیمرہ تھا نا وہ اس کی پک نہیں تھا کیپچر کر رہا ہے، وہ یہی آپشن دے رہا تھا کہ یہ جو پک ہے نا یہ پک لے ہی گئی ہے، یا آپ دوبارہ لے رہے ہو، دوبارہ ID کارڈ بنا رہے ہو۔ بہت زیادہ نادرہ جو سارا سٹاف تھا وہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر جو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں پرچیاں ہمیں کہا گیا کہ یہ والے افسر کے پاس جاؤ، یہ والے ہمیں نادرہ کہ پتہ نہیں کون سے افسر کے پاس بھیجا گیا۔ پھر ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری اپیل جو ہے نا، اپیل کرنے کی وجہ سے ہمارے ID کارڈ بنے ہیں۔ اچھا، فائدے بھی ہیں، کبھی کبھی مشکلات بھی اٹھانی پڑ جاتی ہیں۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، فائدے ہیں نا تو مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ایک جیسی ڈریسنگ کرتے ہیں تو چینج کبھی گھر والے بھی پہچاننے میں کبھی اس کا نام اس کو لے لیتے ہیں؟ ہاں ہو جاتا ہے کئی بار، ہم لیٹے ہوئے ہیں نا تو میں ادھر لیٹا ہوا ہوں، یہ ادھر لیٹا ہوا ہے تو مجھے ماما کہیے کہ عمر اٹھ جا، عمر اٹھ جا، کیا مجھے کہہ رہے مجھے رہی ہوتی ہیں لیکن نام اس کا لے رہی ہوتی ہے تو میں ہنس پڑتا ہوں، میں ایسے نا ہنس رہا ہوں، کیا تمہیں پتا اس طرح کیا کہتے میں بھی ہنسنے لگ پڑتا ہوں۔ ماما کہتی پھر حیران ہوتی ہے نا، ماشاء اللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں جبڑا بیٹے دی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح یہ۔ اور ایک یہ ہوا تھا کہ ہم نا اسکول میں ایڈمیشن دیے تھے، ٹھیک ہے، ایڈمیشن بورڈ کے پیپر تھے، 5 کے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ماسٹر نا وہ مجھے آ کہتا یار مسئلہ بن گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہہ رہا ایک ایڈمیشن نہیں جا رہا۔ میں کہا بات کی ہے؟ کہہ رہا ایڈمیشن نہیں آپ کا جانا۔ میں کہا کیا ہم 2 بھائی ہیں، 2 بھائی پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایڈمیشن کیوں نہیں جانا؟ کہتا وہ بورڈ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 اکٹھے دے دی ہیں۔ میں کہا 2 پک دے دیں، غلطی ہوئی آپ سے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ ہمیں ان کو دکھا دیں یا آپ کوئی پک لے لیں۔ پھر ہم دوبارہ ہم نے ادھر گئے فوٹو اسٹیٹ کے پاس گئے، ادھر پک نہیں ہے، میں کہ فوٹو جو البم ہوتے ہیں وہ بنوا کر اس کے بعد ہمارے جو بے فرم تھے وہ انہیں دیے ہیں۔ پھر جا کے وہ مانے تو وہ کہتے تھے کہ ماشاء اللہ حیران کرنے والے بات، امیزنگ ہے کہ یہ 2 جڑواں ہیں تو سیم ہی ہیں، عمریں بھی سیم ہیں۔ تو اس طرح بہت ہمارا نا یہ مسئلہ بن گیا، مطلب کہ ہمارے نا 1 گھنٹہ رہ گیا تقریباً، پھر جا کے یہ ہمارا داخلہ ہوا، نہیں تو نہیں تھا ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کبھی ایسے بھی ہوا، کبھی پیپر دینے گئے ہیں تو ایک کو نہیں آتا، اس کی جگہ دوسرا بیٹھ گیا ہو؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے نا، قدرتی طور پر نا اگر ہم جڑواں ہیں نا، یقین کریں اگر ہمارے ساتھ سارے واقعات ایک ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ ہماری رول نمبر سلپ بھی کٹھی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ کو پتا جب 5ویں بھی ہے، 8ویں بھی ہے، ٹھیک ہے، 9ویں کلاس بھی ہے، میٹرک بھی بورڈ کی ہے، تو ہمارا جو دوست ہے نا ہمارے، کیونکہ الحمدللہ ہم انٹیلیجنٹ تھے اور ہم فرسٹ بھی آتے تھے، ہماری فرسٹ پوزیشن ہی آتی تھی، لیکن نا جب ہم 8 کلاس میں آئے نا تو جب لڑکوں نے نا ہم سے مقابلے کرنا شروع کر دیا کہ انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ آپ سے زیادہ نمبر لینے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑا پریشان تھے اگر رول نمبر سلپ نہ اس دفعہ آئی تو ہم تو پھنس جائیں گے۔ اتنا شکر کہ جب ہماری رول نمبر سلپ بالکل دونوں کی ایک جگہ پہ آئی نا، مطلب کہ آگے یہ بیٹھتا تھا پیچھے میں بیٹھتا تھا، تو لڑکے سارے نا چپ کر گئے، کہتا یہ ہم سے اوپر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رول نمبر سلپ ہماری ایک ہے،
ایک ہی جگہ پہ آئی ہیں, آگے وہ بیٹھتا تھا, پیچھے میں بیٹھتا تھا. جب بھی پیپر دینے جاتے تھے میں اسے پیپر چینج کر لیتا تھا. اگر کوئی ایگزامینر آتا تھا, ایگزام دینے والا آتا تھا نا, وہ بھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا چلتا ہے, اسے لگتا تھا الگ الگ لڑکے بیٹھے ہیں. لیکن الحمدللہ کیا کہتے ہیں, فل ہی نہ دھوکے بازی دی ہے, دھوکے بازی فل دی ہے, فل فائدہ اٹھایا, پورے نمبر لیے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ لڑکے تو اب ہرٹ ہوئے تھے, اب ان کے دل تو ٹوٹ گئے تھے کہ اب ہماری کوئی امید نہیں ہے. اب یہ دونوں بھائی کر ہی جا رہے ہیں, بیٹھے ہیں, وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ نقل کر رہے ہیں, لیکن کوئی ری ایکشن نہیں ہے, کوئی نہیں. ماسٹر کہتے نہیں وہ جو بیٹھے ہیں وہ اپنے دھیان میں لگے ہیں, جگہ بھی چینج کر لیتے تھے, پیپر بھی چینج کر لیتے تھے, رول نمبر سلپ بھی چینج کر لیتے تھے. کوئی پورا مطلب کہ الحمدللہ پورا بیوقوف بنایا ہم نے. اچھا عمر, مجھے بتائیں کہ گرل فرینڈ جو تھی آپ کی, تو اس کا واقعہ کیا تھا؟ جو گرل فرینڈ کا واقعہ یہی ہے کہ نا, اب گرل فرینڈ ہے نا, مطلب کہ اس نے صرف مجھے دیکھا تھا, اس نے دوسرے بھائی کو نہیں دیکھا نہ, اسے پتہ کہ یہ جڑواں بھائی ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی نا ہم پہلے لاہور رہتے تھے, لیکن ابھی گاؤں شفٹ ہوئے ہیں, اور یہ لاہور کا واقعہ ہے. جب لاہور میں نا اس نے میری کچھ باتیں نوٹ کی, مجھے خط وغیرہ بھیجنا کہ میں نے تمہیں اس ٹائم یہاں پہ دیکھا, تم یہ حرکت کر رہی تھی, آج کے بعد یہ نہ کرنا. میں نے اوکے کہہ دینا, ٹھیک ہے. تو نا آپ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا دوسرا بھائی تھا یہاں پہ؟ نہیں, اب وہ ایسے ہی نہ کرنا. 2-3 دن بعد نا مجھے نا کچھ ایسے خط آنے لگ پڑے, تو مجھے نا سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں نے یہ حرکت کی بھی نہیں ہے, میں نے یہاں پہ موجود بھی نہیں تھا اس وقت پہ, یہ مجھے کس طرح کے خط آ رہے ہیں. میں بڑا کنفیوز تھا. تو جو میرا دوسرے بھائی کا دوست تھا نا, تو میں نے اس سے بات کی ہے. میں نے کہا یار کیا کہتے ہیں, مجھے نا اس طرح کے خط آ رہے ہیں. کہتا ہے مجھے سچ بتاؤں, میں نے ایک دن تمہارے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا, وہ راستے میں کھڑی تھی, اس نے وہ بات نوٹ کی ہوگی اور تمہیں لکھے بھیج دیا. تو نا میں یقین کرے سے نا, میں پھر دوسرے بھائی سے میرا جھگڑا ہی ہوگا. میں نے کہا یار تو اپنا کام بھی بگاڑ رہا تھا, میرا بھی کام بگاڑ رہا تھا, یہ تو کیا کرتا ہے. اچھا, کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو کہو یار تو میری جگہ پہ چلا جا, وہ ناراض ہو رہی ہے؟ ایسے اپڈیٹ یہ ایسے اب تو اب گھر چلے گئے, تب گھر سے مار پڑے گی, یہ ویڈیو گھر والا نہ چلے گی. گھر سے انہوں نے جاب کے لیے بھیجا, انہوں نے کہنا اب یہ کام کرتے ہو جا کے. نہیں, ویسے کبھی ایسا ہوا ہے تو بتاؤ, تو ہمارے ناظرین کو تو بتاؤ. اسی طرح ہوا تھا, کیا کہتے ہیں, مجھے نا اب آپ کو پتہ ہے لڑکا جوان ہو تو پھر ایک تو نہیں گرل فرینڈ ہوتی, پھر کبھی کسی کو ٹائم دینا ہوتا, کبھی کسی کو. ایسے ہی کرتے ہیں, جب کسی نے ملنا ہونا مینیج کر لیتے ہیں کہ تم نے جا رہا ہے, پھر میں کہتا ٹھیک ہے میرا جا رہا ہے. ایک کے پاس یہ چلا جاتا ہے, ایک کے پاس میں چلا جاتا ہوں. مطلب کہ پھر کوئی ناراض نہیں ہوتا, کوئی مطلب کہ اس کے دل نہیں ٹوٹتا. مطلب یہ گرل فرینڈوں کو بھی راضی رکھا ہوا ہے, سب کو خوش رکھا ہوا ہے, کسی کا کوئی دل, ویسے ہمارے سے جڑوا بھائی ہیں, سب کسی کو تنگی ہو, لیکن اس طرح کی کوئی دل زاری نہیں ہم نے کی. اچھا عمر, مجھے یہ بتائیں کہ ایک کو بخار ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی بخار ہو جاتا ہے, ایک کو درد ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی درد ہو جاتی ہے, ایسا بھی ہے؟ جی ایسے بالکل ٹھیک ہے. اگر مجھے بخار ہوا نا تو اسے بھی بخار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کیا کہتے ہیں مجھے سر درد ہوئے نا, اس سے بھی ہو جاتی ہے. میڈیکل اسٹور پہ دوائی لینا جائے نا, ہم کٹھے ہی جاتے ہیں. اچھا, کوئی چیز کسی کو لگے تو دوسرے کو بھی درد ہوتی ہے؟ ہاں جی, اگر مجھے اسے چوٹ لگی ہے نا تو مجھے محسوس ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, اگر نا یہ مجھ سے زیادہ دور چلے جائیں نا تو پھر تو نہیں. اگر میرے پاس جسے کہتے ہیں نا سگنل, اگر اس سے میرے اور اس سے میرے سگنل پہنچتے رہے نا تو پھر یہ ہوتا رہتا ہے. کوئی سگنل کا بھی معاملہ, سگنل کا معاملہ لگا لے آپ. اگر جب میری رینج سے دور چلا گیا, مجھے اب کیا پتہ چلنا ہے. اگر پاس بیٹھا, تھوڑا سا پاس بیٹھا, تو مجھے پتہ چل جائے گا. اگر اسے تکلیف ہوئی ہے, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں, میں انہیں کچھ کروں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ کہاں پہ محسوس ہوا. چلے ٹھیک ہے. جی ناظرین, آنکھوں پہ تو ہاتھ رکھ لیے, اب چیک کرتے ہیں ان کو کہ کہاں پہ درد ہوتا ہے. بتائیں کہاں پہ درد؟ یہاں پہ مجھے درد ہوا ہے. یہاں پہ درد ہو رہی ہے. ہاں جی. ناظرین, یہ بھی دیکھا کہ ان کو میں نے چونٹی کاٹی ہے اور اسے بھی درد ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسے اور کوئی واقعات کوئی بچپن میں ہوا ہو؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ایسے اکٹھے الحمدللہ میری والدہ نے ہمیشہ میرے مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا راجے کہتے ہیں, راجے کی طرح رکھا ہے. سیم ڈریسنگ بالکل جسے کہتے ہیں نا کسی اچھی فیملی کے, اچھی خاندانی لوگ, اسی طرح ہمیں رکھا ہے. ہم گلیوں محلے میں نا ایسے چلتے تھے نا, پھرتے تھے نا, تب ہم الحمدللہ نا کیا کہتے ہیں بچے تھے نا, تب تھوڑے فیس گول تھے. ہمیں چھوٹے ہوتے ہمیں ڈولو بولو کہتے تھے. سارے محلے والے, سارے گاؤں والے ڈولو بولو. اب کچھ ایسے کام ہو گئے ہیں, اب ایسی اس طرح کے کیا کہتے ہیں ہمارے پرسنالٹی ہو گیا, اب ہمیں لوگ کرن ارجن کہتے ہیں. کرن ارجن. ہاں جی, ہم اپنے علاقے کی طرف, اور جو پہلے بھی ہماری ویڈیو 1 ملین تک پوسٹ ہوئی ہے, نیچے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے یہی کمنٹ آئے ہیں کہ یہ کرن ارجن ہے, یہ پکے کرن ارجن ہے. ہاں جی. جی ناظرین, آپ نے میرے ساتھ
عمر اور احمد موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.